ناظري والله يعلم ما جرى. تبت للرحمن خلاق الورى. غافر للذنب يقبل تائبا. پیری مریدی ایک ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کا قربت حاصل کر لیتا ہے. انسان اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جاتا ہے. انسان دنیا میں رہ کے جنت حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. انسان دنیا میں رہ کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگتا ہے. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیری اور مریدی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر یہ ہے کیا. پیری مریدی یہ سنت رسول ہے، اتباع رسول ہے، اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اتباع ہمارے اسلاف ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بات کو اپنے ذہن پہ محفوظ رکھیں تاکہ کوئی آپ کو بھٹکائے نہ، کوئی آپ کو بہکائے نہ. پیری اور مریدی میں ایک پیر صاحب ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب اپنے ہاتھ کو اپنے مریدوں کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور ان سے عہد لیتے ہیں، ان سے یہ وعدہ لیتے ہیں جیسا کہ پیران طریقت نے اپنے ہاتھ سچے مریدوں کے ہاتھ پر رکھ کر ان سے وعدہ لیا. ارے جتنے بھی اسلاف ہیں انہوں نے ہو بہو ایسا ہی کیا. پیر صاحب اپنے مریدوں کو کلمہ طیب پڑھاتے ہیں، استغفار اور توبہ کی تلقین دلاتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیں، تمہیں عطا کریں، اسے لے لو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اسے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. در حقیقت میں پیری مریدی کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے گریز کرے، اس سے بچے. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پیری مریدی کا سلسلہ تو یہ نیا سلسلہ ہے، اس سے پہلے پیری مریدی کا کوئی نام نہ تھا. یہ سب باطل فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں. یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دوں، ان کے ایمان و عقائد کو تباہ و برباد کر دوں. اس لیے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. در حقیقت میں اس بیت کی اصل ہے، یہ پیری مریدی کی اصل موجود ہے. اصل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ بے شک اللہ رب العزت راضی ہوا مسلمانوں سے جب اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے صحابہ اکرام جو بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت میں وہ جو بیعت ہے میں اس سے راضی ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہ بیعت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی، در حقیقت میں وہ بیعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ رب العزت سے کی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر رکھا، در حقیقت میں وہ پیارا ہاتھ اللہ رب العزت کا دست قدرت تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہم جو بیعت کرتے ہیں یہ ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں جو بیعت کرتے ہیں جسے پیری مریدی کہا جاتا ہے، در حقیقت میں یہ سلسلہ با سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس کو خود سے ایجاد نہیں کیا ہے، مسلمانوں نے خود سے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیعت کی تھی، وہی بیعت آہستہ آہستہ صحابہ اکرام کے ذریعے، فقہائے اعظام کے ذریعے، پیران اعظام کے ذریعے وہ بیعت ہم تک پہنچی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، دوسروں کے باتوں میں گمراہ نہ ہو، بلکہ انہیں بتائیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، جس طرح ہمیں زندگی جینے کا راستہ بتایا، ہم اسی پر عمل کرنے کے لیے مرید ہوتے ہیں اور اپنے پیر کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اسی آیت کے تحت ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے وقت موجود نہیں تھے، تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا اور دوسرے مبارک ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا اور فرمایا یہ اللہ رب العزت کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور بیعت کی۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، صادق طلب اگر حاضر نہ ہو، یعنی وہ شخص جو سچے دل سے مرید ہونا چاہتا ہے، جو سچے دل سے طلب کرتا ہے کہ وہ مرید ہو، وہ اپنے پیر کی کما حق ہو اتباع کرے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی غیر حاضری میں اسے بیعت کرنا جائز ہے۔ اور پیری مریدی میں ایک ایسی مٹھاس ہوتی ہے، ایک ایسا ذائقہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی پیر کا مرید ہو جاتا ہے تو وہ اتباع رسول کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع آسانی کرنے لگتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کی بہت ساری رازیں اس کے سامنے واضح ہونے لگتی ہے۔ وہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا میں انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہر چیز کا علم وہ اپنے پیر کے ذریعے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ حاصل کرنے لگتا ہے۔ پیر کا مقصد تو یہی ہے کہ پیر اپنے مریدوں کے دلوں سے گناہوں کو نکالے، اپنے مریدوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالے، اپنے مریدوں کے دلوں سے دنیا کی چاشنی کو، دنیا کی راگنی کو نکالے اور اپنے مرید کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرے، اپنے مریدوں کے دلوں میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اپنے مریدوں کے دلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت پیدا کرے، فقہائے اعظام کی اتباع کرنے والا اپنے مرید کو بنائے، تاکہ مرید دنیا میں رہ کر گناہوں سے محفوظ رہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ مرید عاشق رسول ہو جائے، تاکہ مرید فدائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو جائے، تاکہ مرید تقوی والا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ جو اس مقصد کو فوت کر دیتا ہے، جو اس مقصد کو سمجھتا نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے، جس کے سبب آخرت میں وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کے متعلق ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے
اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ تمام عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ وقت توقف فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس حاضر آئیں اور اس چیز پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گی اور نہ وہ چوری کرے گی، نہ زنا کرے گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی، نہ ایسا بہتان لائے گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان کسب کرے، اور نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور اللہ رب العزت استغفار کریں، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عورتوں کو بھی بیعت کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عورتوں کی بیعت صرف کلام سے ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہ ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک پیر اپنی مریدی کے ہاتھ کو مس نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ یہ ایک مستحکم اور قطعی دلیل ہے جس پر مضبوطی کے ساتھ ایک پیر کو قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ چیز بھی اپنے ذہن پہ رکھیں کہ پیری مریدی کا انکار کسی زمانے میں نہیں پایا گیا، اور نہ بیعت کے قبول میں کسی مجتہد نے کوئی بات نکالی کہ پیری مریدی نہیں ہونی چاہیے، یہ رسم اچھی نہیں ہے، یہ فعل بہتر نہیں ہے۔ کسی نے آج تک ذرہ برابر بھی اس میں گفتگو نہیں کی، سب نے اس کو مستحب فعل قرار دیا۔ ذرا سوچیں وہ لوگ کتنی بیوقوف ہیں جو بیعت سے انکار کرتے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں خود بھی پھنستے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔